احباب ایسوسی ایشن کے زیر نگرانی ڈسٹرکٹ انتظامیہ لوور چترال، ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفس لوور چترال، طلعت محمود فاؤنڈیشن اور خان رویل سپورٹ پروگرام کے تعاون سے وادی چترال کے پرفضا اور سیاحتی مقام بمبریت شیخانندہ میں روایتی و ثقافتی کھیل ہیم غال، جس کو مقامی زبان میں رنگ پچھے، کریک غال اور انگریزی زبان میں سنو گلف کہتے ہیں، منعقد ہوا۔ یہ کھیل 10 دن علاقے میں جاری رہنے کے بعد اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ اس میں 8 ٹیموں نے حصہ لیا جو 25 کھلاڑیوں پر مشتمل ہوتے ہیں، جس میں وادی بمبریت کے تمام گاؤں کی ٹیمیں شامل تھیں۔ اس موقع پر برفباری اور باوجود یخبستہ ہواؤں کے بڑی تعداد میں بچے، بوڑھے اور جوان تمام عمر کے افراد بڑے محظوظ ہوئے۔ بچے درختوں پر چڑھ کر اس میچ سے لطف اٹھاتے رہے۔ مقامی لوگوں اور ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر کے مطابق یہ برسوں سے جاری کھیل میں مزید نکھار پیدا کرنے اور کیلنڈر ایونٹ ڈکلیئر کرنے کی بھی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ یہاں پہ ایک روایتی گیم ہمغال کے نام سے جو کہ سردیوں کے موسم میں کھیلی جاتی ہے، بہت مقبول ہے۔ ابھی ان کا یہ فائنل میچ تھا شیخانندہ میں۔ میں ڈسٹرکٹ اسپورٹ آفس کی طرف سے، ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی طرف سے اور ڈائریکٹر جنرل اسپورٹ کے PK کی طرف سے ان گیمز کو آگے بڑھانے کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے۔ اور برفباری کو دیکھتے ہوئے یہی گیم تو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا۔ میں یہی کہوں گا کہ پورا دنیا کو آ جائیں، اس وادی میں تشریف لائیں، اس ایونٹ کو دیکھیں۔ اوپر سے برفباری، نیچے سے گیم چل رہا ہے۔ یہ گیم 200 سالوں سے چل رہا ہے اور آئندہ بھی یہ اسی طرح سے ہوتا رہے گا۔ یہ ہمارا یونیک کلچر ہے اور میں پورا پاکستان کے ڈومیسٹک سیاحت کو بھی اور اوورسیز پاکستانیوں کو بھی، اوورسیز لوگوں سے میں یہی گزارش کروں گا کہ اس ایونٹ کو دیکھنے کے لیے ونٹر میں یہاں سیاحت کو پروموٹ کر لیں اور آ جائیں۔ یہاں تمام تماشائی یہاں جمع ہیں، ان کو دیکھ کے لگ رہا ہے اس کھیل کی یہاں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تقریباً بہت پرانا یعنی یہ کھیل یہاں کھیل رہے ہیں۔ تقریباً میرا گزارش یہی ہے کہ اس کھیل کو پروموٹ کیا جائے اور میں تقریباً تمام NGOز سے اپیل کرتا ہوں یہاں کے کھلاڑیوں کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ مزید لوگ یہاں کے آ کے اس کو دیکھیں اور اس سے علاقے کے اندر جو ہے مزید ترقی بھی آئے گی، اور خاص طور پہ ہمارے جو نوجوان ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، وہ منفی سرگرمیوں سے نکل کے مثبت سرگرمیوں کی طرف آئیں گے اور ان کا جو ٹیلنٹ ہے وہ نکھر کر سامنے آئے گا۔ اس روایتی کھیل کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں جیتنے اور ہارنے والی ٹیموں کے درمیان بیل اور بکرے بھی ذبح کیے جاتے ہیں۔ آخر میں جیتنے والی ٹیموں کے کھلاڑیوں اور رنر اپ کھلاڑیوں میں شیلڈز اور میڈلز بھی تقسیم کیے گئے۔ اس ثقافتی کھیل میں شریک افراد کا کہنا تھا، اس قدیم اور روایتی کھیل سے ایک طرف صحت کو فروغ ملے گی تو دوسری طرف ہم اپنی روایات آنے والی نسلوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اشتیاق چترالی، سنو پختونخوا، چترال۔